السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد اکبر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دوران ٹی وی چینل کو۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی 3 مختلف کوششوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کچھ لوگوں کو یہ پوچھتے ہوئے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک کہاں ہے؟ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی مسجد نبوی میں ان کے حجرے میں سبز گنبد کے نیچے دفن ہے۔ وہ یہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ کافروں نے تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کئی ناکام کوششیں کی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مدینہ منورہ کے سبز گنبد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش کے بارے میں بات کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام احمقوں کو عبرتناک شکست دے دی۔ مورخین نے کافروں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی 3 کوششیں بیان کی ہیں۔ پہلی کوشش نور الدین محمد زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب۔ کچھ عیسائیوں نے 557 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک انتہائی متقی مسلمان حکمران نور الدین محمد زنگی کا زمانہ تھا۔ ایک رات نور الدین محمد زنگی کو خواب آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کے بالوں والے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے محمود، مجھے ان سے بچا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ اس نے پھر وہی خواب دیکھا۔ وہ دوبارہ بستر سے اٹھا، نماز پڑھی اور سونے کی کوشش کی اور تیسری بار وہی خواب دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مشیر شیخ جمال الدین کو بلایا اور ان سے اس معاملے پر بات کی۔ شیخ نے اسے فوراً مدینہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ خواب کسی اور سے نہ بیان کرے۔ نور الدین محمد زنگی اپنے مشیر اور ایک مورخ کو ساتھ لے گئے۔ قافلہ ہزاروں اونٹوں پر مشتمل تھا جن پر مہنگے تحائف موجود تھے۔ محمود زنگی 16 دن میں شام سے مدینہ منورہ پہنچا۔ وہ براہ راست مسجد نبوی گئے جہاں انہوں نے نماز ادا کی۔ اپنے مشیر کے مشورے سے اس نے مدینہ کے تمام لوگوں کو خیرات کے لیے بلایا۔ نور الدین زنگی نے ہر آنے والے کو غور سے دیکھا لیکن ان کو نہ دیکھ سکا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا تمام مکینوں کو خیرات ملی ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے ان سے دوبارہ پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ 2 نیک لوگ ہیں جو خیرات قبول نہیں کرتے۔ وہ ضرورت مندوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے ہیں، باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور دن رات نماز پڑھتے ہیں اور ہفتے میں ایک بار مسجد نبوی کا دورہ کرتے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ بالکل وہی 2 لوگ تھے جو اس نے خواب میں دیکھے تھے۔ اس نے انہیں فوراً پہچان لیا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیوں موجود ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مراکشی ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے انہیں سچ بتانے پر زور دیا لیکن وہ خاموش رہے۔ اس نے ان کی رہائش کے بارے میں پوچھا اور وہاں چلا گیا۔ اس نے مقدس حجرے کے قریب ان کی رہائش کا معائنہ کیا اور جب ایک پرانا قالین اٹھایا گیا تو ایک لکڑی کا تختہ ملا اور اس کے نیچے ایک نئی کھودی گئی سرنگ تھی۔ سرنگ مقدس چیمبر کے قریب پہنچ رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور آئیبیریا کے بادشاہ نے انہیں بہت بڑی رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے حجرے کے قریب مکان کرائے پر لے لیا اور رات کو سرنگ کھودتے اور دن کو مٹی نکال دیتے۔ نور الدین نے دونوں کو پھانسی دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ حجرہ مقدس کے قریب پہنچے تو زمین پر زلزلہ آیا اور ایک خوفناک گرج محسوس ہوئی۔ نور الدین محمد زنگی نے مجرموں کو فوراً پھانسی دینے کا حکم دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں مقدس حجرے کو بچانے کا شرف بخشا۔
نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حجر مبارک کے گرد ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر اسے پگھلے ہوئے سیسہ سے بھر دیا تاکہ کوئی دوبارہ حجر مقدس تک نہ پہنچ سکے۔ دوسری کوشش۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمیشہ مسلمانوں کا ٹریڈ مارک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں کافروں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو متزلزل کرنے کی کوشش کی، اور جب وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس مخصوص ویڈیو میں ہم مدینہ کے سبز گنبد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کی دوسری کوشش کے بارے میں بات کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام احمقوں کو عبرتناک شکست دے دی۔ مشہور مورخ، شاعر اور جغرافیہ دان ابن زبیر دوسری کوشش کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 578 ہجری میں مصر میں تھے اور 8 ذی الحجہ کو اسکندریہ سے روانہ ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ رومی قیدیوں کو دیکھنے کے لیے ایک بڑا ہجوم گھروں سے نکل رہا تھا۔ ان رومن عیسائیوں کو ذلت امیز طریقے سے لایا گیا تھا۔ وہ اونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے اونٹوں کے دموں کی طرف تھے۔ ابن زبیر کو ان قیدیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا گیا۔ شامی عیسائیوں نے کچھ کشتیاں بنائیں اور انہیں جنگ کے لیے ہتھیاروں سے لیس کیا۔ وہ سمندر کی طرف بڑھے اور راستے میں انہوں نے حجاج کے بہت سے قافلوں کو لوٹ لیا اور ان کی کئی کشتیاں جلا دی۔ انہوں نے تجارتی قافلوں کو بھی لوٹ لیا۔ انہوں نے ہر اس شخص کو مار ڈالا جو اپنے راستے میں پائے۔ انہوں نے بڑی دلیری سے اعلان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ جب وہ ایک دن کی مسافت پر تھے تو حاجی لیول نے چند مراکشی نوجوانوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا جو سمندری جنگ کے ماہر تھے۔ انہوں نے کچھ عیسائیوں کو قتل کر دیا اور باقیوں کو گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کچھ قیدیوں کو دوسری جگہوں پر بھیجا تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں کہ انہیں کس طرح تلوار سے مارا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض کو مقدس شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی بھیجا گیا۔ تیسری کوشش۔ امام محمد بن جریر طبری تیسری کوشش کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شمس الدین ثواب ان لوگوں کے سربراہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ثواب کے دوستوں میں سے ایک مدینہ کے حاکم سے واقف تھے۔ حلب کے کچھ لوگوں نے حاکم کو رشوت دی۔ ایک دن اس کے دوست نے شمس الدین ثواب کو بتایا کہ حلب کے کچھ لوگوں نے حاکم کو رشوت دی ہے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا مطالبہ کیا ہے۔ مدینہ کے حاکم نے ان سے اتفاق کیا۔ اس خبر کے فوراً بعد حاکم نے شمس الدین کو بلایا اور بتایا کہ رات کو کچھ لوگ آئیں گے اور وہ ان کے لیے دروازہ کھولے اور جو چاہے کر لے۔ شمس الدین پریشان ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد دروازے بند ہونے کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شمس الدین نے دروازہ کھولا اور 40 لوگ مشعلیں لیے ہوئے اور عمارتوں کو گرانے کے آلات سے لیس اندر داخل ہوئے اور حجر مقدس کی طرف بڑھے۔ زمین اچانک پھٹ گئی اور سب اپنے سامان کے ساتھ وہیں دب گئے۔ زمین پر ان کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حاکم نے اسے بلایا اور پوچھا کہ لوگ آ گئے ہیں۔ اس نے حاکم کو سارا واقعہ سنایا۔ حاکم حیران ہوا اور شمس الدین سے مطالبہ کیا کہ یہ واقعہ کسی اور کو نہ بتائے۔ یہ واقعہ ابو محمد عبداللہ مرغانی نے بھی نقل کیا ہے۔ مسلم دنیا شدید خوف و ہراس میں ہے کیونکہ کچھ ناقابل یقین اور خوفناک خبریں سننے کو مل رہی تھی۔ یہ اطلاع دی گئی کہ چند لوگ مقدس چیمبر سے مقدس جسموں کو ہٹانے اور مقدس سبز گنبد کو منہدم کرنے کے خیال میں تھے، لیکن اللہ پاک جسموں کو سلامت رکھنا چاہتا تھا اور وہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا گیا تو ان کو سبسکرائب کا بٹن دبائیے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری آئندہ ویڈیو بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکے۔ شکریہ۔